بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا درس جو ہے انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آخری آیت یعنی اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ تو آغاز کریں گے 187 اور ابتدائی صفحہ میں جو ہے میثاق کسے کہتے ہیں، وہ کتنے قسم کا ہے کلام پاک میں، تو وہ ذہن میں رکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اخذ جب لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق یعنی عہد و پیمان، جن لوگوں کو کتاب دی گئی اوتو، تو اس سے مراد یہود و نصارہ اہل کتاب، تو جو عہد لیا وہ کیا، لتبیننہ، ضرور اس کتاب کو بیان کرو گے لوگوں سے۔ اب اتنا کافی تھا لیکن پھر بھی، اور اسے چھپاؤ گے نہیں، ہو یعنی کتاب سے کوئی بھی چیز چھپانا نہیں، یہ تاکید کی گئی، یعنی میثاق لیا گیا۔ کن سے؟ اہل کتاب سے، یعنی لوگوں سے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فنبذوہ، پھینکا اسے، ہو یعنی کتاب، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اور خریدا اس کے ذریعے، کتاب کے ذریعے تھوڑا سا مول، ثمن قلیلا، بہت ہی برا ہے جو انہوں نے خریدا یا لیا۔ ہوا کیا؟ تورات، زبور، جو بھی کتاب، صحیفے ان کے پاس جو تھے، تو انہیں اہل کتاب کہتے ہیں، جیسے ہم اہل قرآن ہیں۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی، جو اس کے اسپیشلسٹ تھے، تعلیم یافتہ تھے، جانکار تھے، کہ لوگوں کو کھول کر احکام بتاؤ، مسائل بتاؤ، فضائل بتاؤ، طور طریقے بتاؤ، توحید، شرک سے کیسے بچنا، یہ ساری چیزیں۔ ہرگز کوئی چیز چھپانا نہیں۔ چھپاتے کیوں تھے؟ اپنے مقصد کے خلاف کوئی آیت پیش آئی، چونکہ ہر جگہ پر، جیسے ہمارے یہاں ہیں بڑے بڑے علماء ہیں، اور ہمارے یہاں دوسرے مذاہب میں جو تانترک ہیں، تو یہ بیٹھتے ہیں تو انہیں کچھ تحفے تحائف دے دیے جاتے ہیں نا، یہ اصل مسئلہ تھا، یعنی یوں کہیے کہ پیٹ کا مسئلہ۔ تو جہاں پیٹ پر آیا تو اسے چھپاتے تھے، کیونکہ وہ مسئلہ اس طریقے سے پیش کریں تو انہیں کچھ ہدیہ نہیں ملتا تھا، اور خاص کر محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بھی چھپاتے تھے، کیونکہ اسے اگر ظاہر کریں گے تو پھر انہیں کرسی چھوڑنا پڑے گی، یہ مراد ہے۔ اب وہ جو اس آیتوں کو چھپا کر جو انہوں نے خریدا، وہ کتنے دن کھائیں گے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی برا ہے۔ اب اس میں ایک چیز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پیٹھ پیچھے رکھنے کا کیا مطلب۔ شروع میں ہمارے یہاں دستور تھا کہ جمعہ کو سورہ کہف بڑے زور شور سے پڑھی جاتی تھی، تو لوگ پہلی فرصت میں جاتے تھے تاکہ پہلی صف میں جگہ ملے۔ اس کے بعد جو آیا اسے مشکل، کیونکہ پیٹھ پیچھے کتاب، اس کا مطلب یہ لیتے تھے کسی کے پیچھے قرآن رکھ کر نہ پڑھنا۔ پھر سائٹ میں وہ جگہ ملتی تھی، تو جب سے خلیج میں آئے تو سمجھ میں آیا کہ یار یہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ پیٹھ پیچھے کا مطلب کیا کہ دوسری صف میں قرآن نہیں پڑھنا، ایسا نہیں ہے، مطلب اس سے متروک کر دینا، خالی نام کے لیے رکھنا، عمل اس پر کچھ نہیں، اسے کہیں گے پیٹھ پیچھے۔ تو اب یہ الحمدللہ ختم ہوا ہے اپنے یہاں، لیکن پہلے بڑی مشکل پیش آتی تھی۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ کسی شخص کے پیچھے قرآن شریف نہیں کھولنا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو اس آیت میں یہ مفہوم تو واضح ہوا، لیکن چونکہ میثاق ہے، 3 میثاق ہیں۔ ایک تو یہ ہوا عہد و پیمان، بڑی ذمہ داری کا میثاق ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم سے بھی یہی لیا گیا، لیکن اس وقت ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم
آپ کو بتائیں گے. دیکھیے یہ پہلا، اس کے پہلے کا کون سا ہے؟ اسی آل عمران میں 81 آیت پر ہم پڑھ چکے ہیں. وہ کیا ہے؟ نبیوں سے میثاق. تو عوام سے لیا گیا، نبیوں سے لیا گیا. اب نبیوں سے کیا لیا گیا؟ دیکھیے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. پھر کیا بیان کیا؟ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. تمہارے پاس پھر رسول آئے. تو رسول نبی میں فرق ہے. یہ نبیوں سے لیا جا رہا ہے. کس سے؟ نبیوں سے. کہ تم اپنے سابقہ کتابوں کو لوگوں کو سمجھا رہے ہو، لیکن جب رسول آئے جو تمہارے پاس جو کچھ اس کی تصدیق کرے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. مراد کیا؟ رسول. کوئی بھی رسول. موسیٰ علیہ السلام بھی رسول. تو یہ مطلب 2 میثاق ہوئے، یعنی عوام سے بھی لیا گیا اور نبیوں سے بھی لیا گیا. اب باقی رہا کون سا؟ تیسرا. پڑھیں گے ہم انشاءاللہ جب پہنچیں گے سورہ احزاب میں. تو 7 نمبر آیت پر اولو العزم ومنک یعنی رسول، ونوح اولو العزم ہے نا رسول، وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، عیسیٰ ابن مریم، اخذنا منہم میثاقا غلیظا. تو گویا میثاق کتنے ہوئے؟ 3. عوام سے، مطلب عوام جو جانکار ہیں، نبیوں سے، رسولوں سے. اور میثاق یہ بہت اہم ذمہ داری ہے. اب رہی ایک چیز، سب سے ایک ساتھ، نبی بھی اور رسول بھی. اب آئندہ ہم سورہ نساء کا آغاز کریں گے تو تفصیل سے پڑھیں گے. آج صرف اشارہ کیے دیتا ہوں. آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اس میں شامل نہیں، یہ تیسرے اس میں، یعنی یہ جو بتا رہا ہوں ابھی. تو ابھی تو سرسری طور پر یہ 3 تو ہو گئے. اب سب سے جو عہد لیا گیا اس میں 2 خارج ہیں. کون سے؟ آدم علیہ السلام. تو وہ سورہ نساء سے ہم اس کو تفصیل سے سمجھیں گے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ. سورہ اعراف 172 کئی دفعے بیان کر چکا ہوں میں، مگر چونکہ آج حوالہ نہیں ہے، چونکہ سورہ نساء آ رہی ہے تو اس کا یہ مقدمہ ہے. دیکھیے من بنی آدم، تو آدم علیہ السلام نہیں، حوا علیہ السلام نہیں، بنی آدم. تو اولاد، من ظہورہم ان کے، پیٹھ کی جمع کیا کریں گے؟ پیٹھیں، پیٹھوں سے. جی. ذریتہم، ذریت کو نکالا. اب یہاں میثاق کی بات نہیں ہو رہی ہے، لفظ میثاق نہیں ہے. کہاں نکالا؟ جیسے کہ حدیث میں شرح ہے، عرفات کا میدان، یوم عرفہ، نعمانی جگہ اب بھی ہے، جا کر دیکھ سکتے ہیں. اب کیسے نکالا؟ ساری روحوں کو پھیلا دیا. تو آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کی تو پیدائش اور طریقے سے ہے، ذریت کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کے اولاد سے لے کر قیامت تک یہ کیا ہے؟ اولاد اور ذریت. اور وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میثاق کی بات نہیں ہو رہی، اقرار لیا خود پر. تو سب آ گئے، بولے کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں؟ یہ کیا ہوا؟ اقرار ہوا. شہدنا، ہم اقرار کرتے ہیں. تو یہ سورہ اعراف کی آیت ہے. تو بہرحال اقرار لینا، دیکھیے ہم پڑھتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں. کس کا؟ اللہ الہ الا اللہ. اور کس کا؟ محمد رسول اللہ یا محمد عبدہ رسولہ. اب اقرار جب کر لیا تو پھر ہمیں چاہیے کہ اسی کے تقاضے کے تحت اپنی زندگی گزاریں اور عبادت کریں. اور یہ بات کا مسئلہ ہے. جب یہ روحیں آئی دنیا میں اور کتابیں ملی تو یہ اب میثاق اور عہد لیا جا رہا ہے. اس فرق کو سمجھے تو یہ چیزیں کام آئیں گی انشاءاللہ. اب سنیے، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. علیم دردناک عذاب، یعنی ظاہر ہوگا. لا تحسبن، تاکید، یہ جو نون آتا ہے نا مثقل، آپ ایسا نہ سمجھیں اے رسول کہ جو لوگ خوش ہیں، یفرحون فرح سے، بما اتو، اتو اتا اتیا اتیو، یعنی جو کرتے ہیں.
اب لوگ مثال لیں گے یورپ والوں کی، تو اس وقت اہل کتاب تھے جو غلط طریقے سے پیش آ رہے تھے، تو وہ کرتے ہیں یا جو کر لاتے ہیں، آپ ایسا نہ سمجھیں، گمان نہ کریں جو خوش ہو رہے ہیں، وہ اور کیا کرتے ہیں؟ دوسرا، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو انہوں نے کیا نہیں اس پر اپنی تعریف چاہتے ہیں۔ یہ تو بہت بری بات ہے۔ ہمارے کہ لم تقولون ما لا تفعلون، مطلب جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ یہاں بات کیا ہے؟ انہوں نے کیا ہی نہیں اور کوئی تعریف کر رہا ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ اسے کہیں گے ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ اب یہ چیز ہوتی ہے مشاعرے میں، فنکشن میں، لیکن وہ کیا ان کا تعارف کیا جاتا ہے تو ذرا گلو کے ساتھ، وہ اس میں نہیں آتا ہے۔ مگر ایک شخص کا کام یہ کہ کرتا کچھ نہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، یہ مراد۔ تو یہ اہل کتاب کا یہ دستور تھا، یہی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی قباحت کو پیش کیا ہے۔ تو آپ ہرگز نہ سمجھیں ایسا بمفازۃ من العذاب، مفاز فوج سے، فوج یعنی کامیابی۔ اب دیکھو ترجمہ یہاں کیا ہوگا، آپ ایسا نہ سمجھیں کہ انہیں عذاب سے چھٹکارا ملے گا۔ اب مفاز، فوج، کامیابی، ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ روح ہے اندر۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا بھائی، لفظ کیا ہے؟ فوج، کامیابی۔ کامیابی کیا؟ 12ویں سے اس کو چھٹکارا ملا، یہی مطلب ہے نا، یہی تو مطلب ہے، اور کیا؟ بھائی اس نے کیا گریجویشن کر رہا ہے 15ویں کا، جیسے 15ویں اسے چھٹکارا ملا کالج سے، خلاص ختم ہو گیا۔ تو یہ معنی ہے۔ اس لیے میں کہتا رہا ہوں تو بمفازتم، سوچیں گے یہ کیسے گیا عذاب سے کامیابی؟ بھائی عذاب سے چھٹکارا ملے گا ایسا مت سمجھو۔ تو یہ چیز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آسانی سے یاد رہے۔ دیکھو کامیابی اور مفاز عذاب کے ساتھ آیا نا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب۔ تو یہ جو اہل کتاب ہیں غلط رویہ اختیار کیے ہیں ان کے تعلق سے۔ اب سنیے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہی کا ہے آسمان و زمین کا ملکیت، ایک چیز، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ یہود و نصارہ، یہ اہل کتاب ہوئے کون؟ ان کا اختلاف کیا تھا کہ نبوت، منصب نبوت منتقل ہوئی۔ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اب جب سب کچھ اللہ کا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو کس کی عبادت کرنی چاہیے، کس کی اطاعت کرنی چاہیے؟ بالکل واضح ہے، اسی کی اطاعت، اسی کی عبادت، اسی سے مانگنا چاہیے اور اس کے غضبناک ہونے سے بچنا چاہیے۔ مگر یہ آیت پر آپ دوسرے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، مگر وہ اس کا موضوع نہیں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں لوگ اتنی بڑی یعنی ذات، قوت والی سب اسی کا ہے، اسے چھوڑ کر دوسرے کی طرف جاتے ہیں مانگنے کے لیے، مگر آج اس کا موضوع نہیں، تو ہم اس کے ساتھ میں رہیں گے۔ اب سنیے، جب اللہ ہی کا سب کچھ ہے تو چاند کس کا؟ اللہ کی ملکیت۔ سورج کس کا؟ اللہ کی۔ ساری کائنات اللہ کی ملکیت۔ تو اب دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان و زمین، پہلے یوں کہا گیا کہ اسی کا ہے، یعنی کائنات اسی کی ہے۔ آسمان زمین کے نیچے جو ہے اوپر ہے کائنات ہوئی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق میں ان فی خلق السماوات والارض، پہلے کیا کہا گیا؟ سب اللہ کا ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ تخلیق میں ایک چیز، رات و دن کے ہیر پھیر میں، اختلاف کا لفظ ہے، اسے بھی سمجھنا ہے۔ تخلیق میں اب گنوا رہے ہیں کہ رات دن کے اختلاف میں، یعنی رات آئی دن گیا، رات اندھیری تو دن کیا ہے؟ روشن، اختلاف ہوا نا۔ لآیات، اس میں بھی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ اب سوال یہ آتا ہے، اگلی آیت میں دیکھیں گے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ایک تو قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا، آج وہ موضوع نہیں ہے۔ کائنات میں، اور جو غور و فکر کرتے ہیں وہ کون ہیں، اور ان کی تعریف میں کلمات کہے گئے ہیں۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ سورج، چاند، اس میں کیا غور و فکر کریں، یہ آج بتانا ہے۔
اچھا آیت دیکھیے آپ کہ رات و دن کے پھیر پھیر میں نشانیاں ہیں. کیا نشانیاں ہیں بتائی گئی؟ نہیں. کیوں؟ یہی تو کمال ہے. آسمان پر ستارے گن نہیں سکتے، ان گنت ہیں. اسی طریقے سے کائنات کی نشانیاں ان گنت ہیں. یہ فائدہ ہوا اس کا. ورنہ بتا دیتے کہ چلو سورج پہ غور کرو، چاند پہ غور کرو. نہیں، کائنات خود اپنے نفس میں اتنی آپ غور کریں گے نہیں کر سکتے. لیکن کرنے کا حکم ہے. مطلب کیا؟ پورا احاطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے غور کا کریں، اپنے آپ میں کریں. تو اب مجھے یہاں بتلانا یہ ہے کہ جو غور کریں گے کس پر غور کریں گے؟ سوال آتا ہے نا جب کہا جا رہا ہے، پھر اگلی آیت میں تعریف کی جا رہی ہے کیا غور کریں. ایک تو ظاہری، اور ایک اللہ تعالیٰ نے جو چاند و سورج کو بنایا یا کائنات کو، تو میں مثالیں دے رہا ہوں جو بڑی ہیں، اس کا مقصد کیا، یعنی کن مقاصد کے تحت اور کن فوائد کے تحت انہیں پیدا کیا گیا، اس پر غور کرنا ہے. گن کر نہیں بتایا گیا، غور کریں. اچھا آپ سنیے، کچھ لوگ ظاہری غور کرتے ہیں، جیسے کہ لگے ہوئے ہیں یورپ والے، بتاتے ہیں نا اس کی وسعت اتنی ہے، اس کا مسافت اتنی ہے، یہ کس پر؟ ظاہر پر غور کر رہے ہیں. تو جو ظاہری چیز کو دیکھے، سورج نکلتا ہے، ہم ڈائریکٹ اس کو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں کیا، وہ حیران ہے. لیکن اگر آپ غور و فکر کریں گے کن مقاصد کے تحت ہے، تو انسان عاجز رہے گا. کر سکتا ہے لیکن کرنا ہے کسی حد تک. اب جنہوں نے کیا، جب وہ کوشش کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں. تو مقصد کیا؟ آپ دیکھیے، جیسے کہ آج کل کیا ہوا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں نا ناریل کو کیا ہندو بنا دیے، کھجور کو مسلمان، کیونکہ کھجور پر افطاری کرتے ہیں. ویسے سورج کو بولے میلاد یورپ والوں کو، اور چاند بولے اسلامی. ایسا نہیں ہے بھائی. روزہ کب چھوڑتے ہیں؟ سورج کی ٹکیاں غائب ہونے پر. تو پھر وہ یورپ والوں کا کیسا ہوا؟ ہاں، روزہ کب رکھتے ہیں؟ چاند دکھنے پر. تو اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، تو ایسا نام دینا صحیح نہیں ہے. دونوں ہی اس کے فوائد ہیں اور مقاصد ہیں. تو اب آپ غور یہ کریں کہ سورج نکلتا ہے، کس طریقے سے روشن کرتا ہے نا، پھر ڈوبتا ہے. اگر یہ نہ ڈوبے تو کیا مشکلات ہوں گی، یا کہ طلوع نہ ہو تو کتنے لوگ حیران پریشان ہوں گے. اس مقصد کو آپ تلاش کریں تو آپ عاجز ہو جائیں گے. یعنی یہ حکمت اور یہ مکمل معلومات، ہم عاجز ہیں، لیکن حکم ہے اور ہم کرتے ہیں. تو ہم اب ان کا ذکر ہے کہ یہ بالکل منہ سے نکلنا چاہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تو نے یہ باطل بے مقصد نہیں بنایا ہے نا. یہ غور کرنا ہے ہمیں. اب دنیا کیا غور کر رہی ہے آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں نا تحقیق، ریسرچ کرتے رہے، کرتے کرتے انہیں ہدایت ہی نہیں ملتی. اس کا مطلب یہ جو غور و فکر کر رہے ہیں وہ صرف ظاہر پر، اور جو مومنین ہیں وہ کس پر غور کر رہے ہیں؟ اس کے مقاصد پر، اور انہیں اس میں توحید ملتی ہے. اچھا اب ایک لفظ یہاں پر ہے واختلاف اللیل والنہار، رات و دن کا اختلاف. ایک ہے اختلاف، ایک ہے مختلف، ایک ہے مخالف. اب آپ بتائیں کہ رات و دن کیا ایک دوسرے کے مخالف ہے؟ نہیں، اختلاف ہے. جسے ہم کہتے ہیں اختلاف رائے. ہم کسی مجلس میں بیٹھے، کیا کرنا ہے، فنکشن کیسے کرنا ہے، یا مسجد تعمیر کرنا ہے، کتنے دروازے رکھنا ہے. بعضوں نے کہا کہ 3، بعضوں نے کہا کہ 5. اس کا نام کیا؟ اختلاف رائے. تو مختلف مسجدیں ہیں، مختلف آپ کی رائے ہے، تو اختلاف اور مختلف. دیکھو رات دن سے مختلف ہے نا. اور ایک ہے خلاف. خلاف کے معنی کیا؟ خلاف تو نقصان دہ ہے، رات دن کے خلاف نہیں. البتہ آج کل جو مشورے ہوتے ہیں اس کا نام ہی ایسی ہے، اپوزیشن پارٹی ایسے کہتے ہیں. تو کیا مطلب اس کا؟ مخالف پارٹی. ان کا نام یہی مخالفت کرتے رہو. بھائی اختلاف اور چیز ہے. اختلاف سے کیا ہوتا ہے؟ رائے ابھرتی ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے. اچھا
مغرب کی 3 رکعتیں دن کی وطر ہیں، ہے نا، دن کی نمازوں کی، اور رات کی وطر کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب ایک ہی ساتھ ہیں، ایک ہی طرح سے پڑھیں گے؟ مختلف پڑھنا چاہیے۔ دن کی 3 رکعت وطر اور رات کی، یہ تو مغرب ہی پڑھتے ہیں، تو رات کی جو وطر ہے وہ مغرب سے مختلف پڑھنا چاہیے، مگر ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اب کیسے پڑھنی چاہیے؟ کیسے پڑھتے ہیں مغرب؟ تینوں ایک ساتھ، اور تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ آپ تینوں ایک ساتھ پڑھیں، تشہد میں نہ بیٹھیں، ہو گئی؟ یا ہے کہ آپ 2 پہ سلام پڑھیں پھر 1 پڑھیں، اسے کیا کہیں گے؟ مختلف۔ کتنا ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم مختلف پڑھتے ہیں۔ اب وہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے تو بچپن میں پڑھا ہے، وہ تیسری میں پڑھتے ہیں نا، کیا؟ اللہ اکبر، پھر وہ دعا قنوت پڑھتے ہیں۔ یہ مختلف ہوئی، یہ مختلف نہیں ہوئی نا۔ وہ تو پھر فجر میں بھی لوگ پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں دعا قنوت پڑھتے ہیں رکوع کے بعد۔ تو یہ کیا ہے؟ ضد ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اگر آپ لوگ یہاں کی طرح یہاں جو پڑھی جاتی ہے وطر، تو 2 طریقے ہیں اس کے، یعنی ایک ساتھ پڑھیے، تشہد میں نہ بیٹھیے، یا ہے کہ 2 پہ سلام پڑھیے۔ اچھا 5 بھی پڑھنا ہے تو ایسی 5 بھی پڑھ سکتے ہیں نا، 7 تک پڑھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ اسی طریقے سے یا تو سلام پھیر دیں 4 پہ، 1 5 بھی پڑھیں، یا ہے کہ بغیر تشہد کے۔ چلیے، بہرحال یہ ضمنی مسئلہ تھا۔ اب ہم عہد کرتے ہیں، چونکہ یہ مسائل لوگ پوچھتے رہتے ہیں بار بار۔ دیکھیے، آپ جب غور و فکر کریں گے تو جو نیک لوگ ہیں کیا کہیں گے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ تو سنیے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے، ہوا ذکر ایک چیز، اور غور و فکر کرتے ہیں کائنات میں۔ اب کائنات ترجمہ کریں آسمان زمین کی تخلیق میں، وہ غور جب کرتے ہیں تو عاجز ہو جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہے اعتراف ہوا، سبحانک، تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مگر یہ ہمارے اس میں فوائد ہیں، منافع ہیں، مقاصد ہیں، لہٰذا ہم تیرا کما حق کو حق ادا نہیں کر سکیں گے، فقینا عذاب النار۔ اچھا اب یہاں دیکھیے، یہاں بھی مسئلہ ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، یہ نماز پڑھتے تھے کھڑے کھڑے، لیکن جو تھک گئے ہوں، بوڑھے ہو گئے ہوں، بیٹھے اللہ کی عبادت کرو، کوئی ضروری نہیں کہ کھڑے رہو۔ اگر آپ عاجز ہیں اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے، ہوتا ہے نا ذکر۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ بھائی مجھے وضو کراؤ میں مسجد جاؤں، نہیں۔ اگر آپ جانے سے عاجز ہیں تو تینوں طریقے ہیں، وضو نہیں کر سکتے تیمم کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہ ایک نیا سلسلہ آ گیا ہے، کرسی۔ ٹھیک ہے، کرسی پر نماز، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اگر آپ پیدل جا رہے ہیں مسجد اور کرسی اٹھا کر لے گئے اور کرسی پر بیٹھ گئے، اللہ اکبر، نہیں، طریقہ غلط ہوا۔ کھڑے رہنا چاہیے، تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر، قرات میں شامل رہیں۔ اب جب آپ تھک گئے، عاجز ہو گئے تو بیٹھ جائیے، یہ طریقہ کار ہے۔ لوگ پہلے سے ہی بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی حسب قدر، یعنی آپ خود کرسی لے جا رہے ہیں اور پہلے سے ہی بیٹھ رہے ہیں، نہیں۔ جتنی آپ قدرت ہے، سورہ فاتحہ تک، آدھی سورہ فاتحہ تک، قرات تک، جب آپ سمجھے کہ اب وہ راشا پیدا ہو جائے گا تو بیٹھ جائے، یہ طریقہ کار ہے۔ اور اگر یہ کنڈیشن آپ کی نہیں ہے، سجدہ آپ نہیں کر سکتے، تو آپ کو کس نے کہا کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کرو؟ ہٹا دو کرسی، بیٹھ جاؤ، زمین پہ بیٹھ جاؤ، ٹانگیں ایسی پھیلاؤ اور اشارے سے سجدہ کرو۔ یہ کرسی نہیں، اس میں کافی مبالغہ کر دیے، بہت بڑا مبالغہ ہوا۔ پھر وہ مسائل کہ ہاتھ کہاں رکھنا، رکوع کریں گے تو، سجدہ کریں گے تو، بھائی اگر آپ بیٹھ جائیں، کرسی کی کوئی ضرورت نہیں، کھڑے رہیں
اور جب تھک گئے تو نیچے بیٹھ جائیں. رکوع کر سکتے ہیں تو اٹھے اور رکوع کریں. بہرحال خیال رکھیں کرسیوں کا اتنی عام ہو گئی, کرسیاں ہی کرسیاں. بہرحال اس مناسبت سے تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھڑے بیٹھے اور کروٹ. جی اب ان کی دعائیں مزید سنیے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اب یہ دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو غور و فکر کرتے ہیں اور بعد میں اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تو جسے دوزخ میں داخل کرے فقط اخزیتہ, رسوا کر دیا تو نے اسے, وہ رسوا ہوا, اور ایسے ظالمین کا کوئی مددگار نہیں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں یعنی ان کے جذبات کہ دنیا میں جو کفر ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اعتراف ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے ایمان کے تعلق سے, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے رب, ہم نے سنا منادی پکارنے والا, اذان دینے والا, پکارا, ایمان کے لیے پکارا. کوئی بھی رسول آتا ہے, نبی آتا ہے تو ایمان کی دعوت دیتا ہے اور شرک سے بچنے کی. اس نے کہا کہ ان آمنوا بربکم, اپنے رب پر ایمان, آمنا, ایمان لے آئے فآمنا. جی دیر نہیں کی, فا آیا, فا ثم اماتہ فاقبرہ. ہم نے بتایا تھا کہ فا جلدی, ایمان لے آئے. اب کیا کریں, فغفر لنا ذنوبنا, ذنوب اور فغفر مغفرت. کفر عنا سیئاتنا, کفر اور سیئات. اور تیسرا تو ٹھیک ہے, وہ توفنا مع الابرار, نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات دے. سب سے پہلے یہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں. دیکھیے فغفر مغفرت یہ ہمارے بس میں نہیں. اللہ تعالیٰ یغفر لمن یشاء ویغفر الذنوب جميعا, یہ مغفرت اللہ ہی کر سکتا ہے. ہم خالی دعا کریں اللہ مغفر لہو اغفر لہو ورحمہ. تو ذنوبنا, تو ذنوب ان کی کنڈیشن کیا ہے, مغفرت طلب کرو. اب کتنے ہمارے گناہ ہوتے ہیں, بڑے بڑے گناہ ذنوب میں ہیں, ہمیں اس کی خبر نہیں. کفر عنا سیئاتنا, سیئات ذنوب میں فرق ہے. سیئات آپ نے کی ہیں, جھوٹی قسم کھائی, تو جائیے سورہ مائدہ میں 80 نمبر, فکفارتہ اطعام 10 مساکین, ہے نا. تو سیئات کے لیے آپ کفارہ دیں یا آپ توبہ کریں, فرق ہوا نا. سیئات ذنوب استغفار. اچھا اگر اس نے قسم کھائی اور پورا نہیں کر سکا, کفارہ. اس نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی, اس کا نام کیا, گموس, اس کا کوئی کفارہ نہیں. دیکھ رہے ہیں, سننے غور سے. قسم کھایا اس نے کہ میں کل یہ کام کروں گا, چلیے میں جمعہ کو عمرہ جاؤں گا, قسم کھا لیا. یا بیوی کے ساتھ میں عمل زوجت نہیں کروں گا, پھر کیا, تو کفارہ دیں, کافی ہے. مگر جھوٹی قسم کھایا, بھائی جھوٹی قسم کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے. گواہی دیا کہ ہاں اس نے قتل نہیں کیا جبکہ اس نے قتل کیا, یا کہ کہا کہ اس نے قتل کیا جبکہ اس نے قتل نہیں کیا, اس کا کوئی کفارہ نہیں. کیا کرنا پڑے گا پھر اس کے لیے, مغفرت. اب وہ اللہ کی مرضی. تو یہ فرق ہے ذنوب میں اور سیئات میں. سیئات تو آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ نے کوئی گناہ کر لیا, خالی سبحان اللہ کہا, فرشتوں نے مٹا دیا, نماز کے لیے چلے گئے, مٹ گئے. تو فرق رکھیں کہ ذنوب, اب معلوم کرنا ہے کہ ذنوب کسے کہتے ہیں. اچھا پھر توفنا مع الابرار, یہ ابرار بر کی جمع ابرار, نیک لوگوں کے ساتھ. تو نیک لوگ کون, بھائی ہم پڑھتے ہیں صالح اور محسن. محسن بھائی محسن وہی جو کما حق کو حق ادا کرے. ابرار نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, عبادت میں وہ اعلیٰ درجہ, اس کے بعد مخلوقات کے ساتھ بھی اعلیٰ درجہ, وہ ہے ابرار. نہیں تو دیکھا ہم نے لوگوں کو ماشاءاللہ نماز کے پابند, پیر, جمعرات, روزہ, ایام بیت کے وہ 13, 14, 15 بھی, لیکن جب کوئی شخص کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے تو ہمارے کہتے ہیں نا تڑاک فڑک, غصہ نہیں. بر میں اللہ کے حقوق بھی
اور مخلوق کے بھی حقوق بھی. جی ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. دیکھیے ما وعدتنا سیدھا ہم دال نہیں پڑھ رہے ہیں, سیدھا تا پڑھ رہے ہیں. آپ یوں نہیں پڑھ سکتے ما وعدتنا, نہیں, دال کا تا میں ادغام, تو اس کے لیے تجدید لکھتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا. جی تو نے جو وعدہ کیا ہم سے علی رسولک, مطلب کیا رسول کے ذریعے. دیکھو فرق ہوا نا, تو نے ہم سے وعدہ کیا نہیں, ہم سے وعدہ تو کیا مگر ہم سے نہیں کہا بلکہ اعلیٰ رسول کے رسولوں کے ذریعے. ولا تخزنا یوم القیامہ, اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر, اور یقیناً ظاہر ہے کہ انک لا تخلف المیعاد. یہ انہوں نے دعا کی. دیکھیں بات کہاں سے چل رہی تھی, تخلیق کائنات میں غور و فکر کرنا کوئی معمولی بات نہیں. غور و فکر کریں آپ خود حیران رہ جائیں گے, مگر ہم کرتے ہی نہیں نا. سمندر آیا تو پیسے پھینک رہے ہیں, یہ کوئی غور و فکر ہوا؟ سورج نکلا تو پوجا کر رہے ہیں, کوئی غور و فکر ہوا؟ تو اس وجہ سے تفصیل سے کہا جا رہا ہے, اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ. تو آپ سنیے, انہوں نے جو دعائیں مانگی نا, اب اس کا رد عمل تو یہ ہے غور. ہمیں بھی چاہے کہ غور و فکر کریں اور اپنی طبیعت کو مستحکم کریں. تو سنیے فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. قبول کی دعا. فاستجاب لهم ربهم, یہاں جو ذکر ہوا نا, جب وہ غور و فکر کرنے لگے اور جب اعتراف کیا, قبول کی ہم نے دعا. اب قبول کی تو سب مرد اور خواتین بھی, یعنی جب اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں دعا تو اس لیے نہیں کرتے کہ یہ مرد ہے یا کہ عورت ہے, سب اللہ کے مخلوق, سب اللہ کے بندے. تو کھول کر کہ میں کسی بھی عمل کرنے والا تم میں سے کوئی بھی ہو, ذکر او انثی, ہوا کہ نہیں ہوا, ضائع نہیں کرتا. تو اکثر جگہ پر صرف مؤمنین مؤمنات, لیکن بالکل علیحدہ کر دیا ذکر او انثی, میل ہو کہ فیمیل ہو, ہر ایک کا عمل وہ قبول کرنے سے نہیں رکتا. اور ہم پڑھیں گے 28 پارے میں خولہ بن ثعلبہ کا, کہ وہ جب شکایت کرنے لگی تو وہی نازل ہوئی. وہ صورت ہی اسی, تو خاتون تھی نا, سن لیا اللہ تعالیٰ. تو وہی نازل ہوتی ہے جب کسی صحابی کے سوال پر, تو صحابیہ کے سوال پر بھی وہی آتی ہے, جبرائیل پہنچ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ وہاں پر تفصیل دیکھیں گے. مطلب یہ کوئی بھی خاتون ہو عمل میں پختگی چاہتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو قبول کرتے ہیں. کیوں؟ بعضکم من بعض, تم ایک ہی ہو. اس پر بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, مگر میں ابھی سے انتباہ کر رہا ہوں. سورہ نساء میں خاص کر خواتین سے کہیے کہ ضرور شامل رہیں. اس کا معنی ہے خواتین, اور اگر ساری شریک نہیں رہیں تو 1 گھنٹے کا بیان ہوگا تو 15 منٹ ضرور سنیں, اور لوگوں سے بھی کہ اس میں اہم مسائل بیان ہوں گے. تو بعضکم, ایک ہی تو ہو, آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام آدم سے, پھر بث منہما رجالا کثیرا, تو ایک ہی تو ہو. اس لیے اللہ کے نزدیک کوئی فرق نہیں. اب رہا طواف میں خواتین کو پیچھے ہٹاتے ہیں, یہ ہمارے مقصد کے تحت, اس پر بھی غور کریں. اس لیے نہیں کہ خاتون نہیں, خواتین علیحدہ مرد علیحدہ, اس لیے کہ اختلاط یہ ہمیں نقصان دے گا, شیطان داخل ہوگا. اس لیے فالذین ہاجروا واخرجوا, جنہوں نے ہجرت کی اور جنہیں نکالا گیا. تو بعضوں کو نکالا گیا, بعض اپنے پسندی سے آئے, اور میری راہ میں جنہیں اذیت دی گئی. وقاتلوا وقتلوا, جنہوں نے جنگ کی اور کچھ مارے گئے, شہید ہوئے نا. لأکفرن عنہم سیئاتہم, اب یہ کون سی سیئات آئی؟ اتنا کیا
ہجرتیں کی, نکالا گیا, جنگ کی, کچھ شہید بھی ہوئے, پھر بھی کچھ سیئات ایسی ہیں ہم نہیں جانتے. یہ ہے کہ کچھ کی ہیں سیئات, ہر انسان خطا وار ہے نا, کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. یہ حدیث, ہم کتنی بھی اللہ سے دعا کریں, کیا دعا کریں, ہمیں کیا خبر کہ ہم نے کیا کیا ہے. بھائی انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اسے کیا خبر کہ اس نے کیا غلط پڑھا ہے. پڑھ سکتا ہے نا غلط. اچھے سے اچھا آدمی, چاہے وہ قاری ہو, مفہوم کے سمجھنے والا ہو, جب اس کے ذہن پر وہ تھک جاتا ہے تو بات الٹی کہی جاتا ہے, اسے اس کی خبر ہی نہیں. اور ایسا ہوتا ہے. بڑے بڑے مفسر جب نماز پڑھانے لگے تو علم نشرہ میں ہی بھول گئے. علم نشرہ چھوٹی صورت ہے. کیوں؟ علامہ ہونا اور چیز ہے, عالم ہونا اور چیز ہے, قاری ہونا اور چیز ہے. وہ بشر ہے, وہ کمزور ہے, تو اس سے غلطیاں ہوتی ہیں نادانستہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیئات ہم مٹا دیتے ہیں. اور پھر ہم کیا کریں گے, جب انسان کوشش کرتا ہے میری طرف آنے کی تو ان کی لغزشوں کی ہم پرواہ نہیں کرتے. بتائیے اس سے بڑھ کر اور کون سا برا لفظ ہوگا. حدیث ہے نا, اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. اس سے بڑھ کر کوئی برا لفظ ہوگا؟ وہ کیا کہہ رہا ہے, میں تیرا رب. اللہ نے اس پر کوئی گرفت کی؟ کچھ بھی نہیں کی. کیوں؟ تو وہ خوش ہو گیا. اس کی اونٹنی غائب ہو گئی تھی جنگل میں, جب وہ ملی تو وہ خوشی کے مارے کیا کہتا ہے, الٹا کہہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے تھے کہ تم میری طرف آ جاؤ شرک سے. وہ جو خوش ہوا تھا نا, اس سے بڑھ کر میں خوش ہوتا ہوں. تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. ہماری نیت وہ نہیں. یہی تو میں کہتا ہوں نا ہمارے ساتھیوں سے کہ بیٹھو لوگوں کو پڑھاؤ. نہیں, قرآن شریف میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو, اور حدیث کے پیش کرنے میں غلطی ہوئی تو وہ گھبراتے ہیں. بھائی غلطی ہم جان بوجھ کر نہیں کرتے نا, انسانی تقاضے کے ہو جاتی ہے غلطیاں. بہرحال میں کوشش کرتا ہوں دعوت پہنچانے کی, اور جنت میں داخل کروں گا, نہریں بہیں گی. یہ سب اللہ کی جانب سے ثوابا من عند اللہ. دیکھیے اجر نہیں فرمایا, ہاں مقابل میں نہیں, ثواب. اللہ تعالیٰ جتنا مزید اللہ جو چاہے, تو فرق ہے ثواب میں, فضل میں اور اجر میں. اللہ اور اللہ تعالیٰ کے بعد بہت ہی بہترین ثواب ہے. اس سے بڑھ کر دنیا میں آپ کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے. ایسا ہے کہ انسان نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا, سنا بھی نہیں ہوگا, اور دل میں سوچ بھی نہیں سکتے. میں کیسے سوچ سکتے ہو؟ ہم تو دنیا میں ہیں, کتنے ہم نے فروٹ کھائے, پھر بھی دنیا میں جو فروٹ ہیں ہمیں اس کا ذائقہ نہیں. تو یہ تو دنیا کی بات ہے نا. تو یہ تو اللہ ہمیں دیں گے, تو دل میں خیال ہی نہیں آئے گا, نہ کبھی سنا ہوگا نہ کبھی دیکھا ہوگا. ایسی نعمتیں اللہ کی ہیں. اب مزید جیسے کہ گزشتہ بھی سوال ہوا تھا پہلے آیت پر, وَلَا يَحْزُنْكَ پر, یہ غیر جو ہیں بڑے مزے سے رہ رہے ہیں, ڈنکی کی چوٹ, لڑ رہے ہیں, مار رہے ہیں. تو سنیے گا, رسول سے کہا جا رہا ہے, دلاسا دیا جا رہا ہے, لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. دو آیتوں کا تعلق ایک ہی ہے کہ اے رسول, اے مسلمانوں, یہ جو کافر, بلد کے جمع بلاد, یہ جو شہر میں پھیر کیا تقلب, جی تقلب, الٹ پھیر جو کر رہے ہیں, ہاں کمرے, آپ کو گرے گرو دھوکا ہے نا, آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں. کہتے ہیں اردو میں بھی یہی لفظ ہے, غرور. جی آگے پڑھیں گے, غرور بھی اور غرور بھی ہے, تو اس وقت ہم سمجھائیں گے. غرور یعنی دھوکا, غرور یعنی دھوکے باز. تو پڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ. تو آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں کہ یہ جو الٹ پھیر کر رہے ہیں, جو ان کی جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہاں تک کہ الیکشن کہیں اور کا یہ چاہتے ہیں ویسے کرواتے ہیں, یہ تو سارے جانتے ہیں. تو لیکن اس وقت بھی ان کا جو ڈنکا بج رہا تھا تو ظاہر ہے کہ مسلمان پریشان تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا نہ سوچیں. چند دن پھر ان کا ٹھکانہ جہنم, اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو آج کل بھی یہی ہے,
یہ گھوم رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری طاقت ہے، مگر ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کو آواز نہیں ہے۔ اب پھر مسلمانوں کی تعریف، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو پرہیزگاری اختیار کریں اپنے ربہم، لہم ان کے لیے باغات بہیں گے جس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے۔ اب ہمیشہ جو رہیں گے خالدین فیہا نزلا، مہمانی اللہ کی جانب سے ہے نا، حج پر آتے ہیں لکھا رہتا ہے ضیوف الرحمن، ان کے لیے خاص روڈ خالی کر دیا جاتا ہے صاحب، ضیوف الرحمن، اور ضیوف الملک بھی رہتا ہے تو ان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نزولم، ان کی مہمانی کی جائے گی اللہ کی جانب سے، اس سے بڑھ کر کوئی مہمانی ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہم سوچ نہیں سکتے۔ اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے، ابرار کے لیے، اور ابرار کے معنی ہم نے بتا دیے پہلے۔ اب دیکھیں قرآن کا اسلوب کیا ہے۔ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے، ہم جب کسی کے پیچھے لگتے ہیں تو پیچھے ہی لگ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہودیوں کے بارے میں اتنا کچھ ہوا، مگر یہودیوں میں اہل کتاب میں کچھ اچھے بھی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم ساتھ میں رہتے ہیں تو بعض لوگوں میں اچھے صفات بھی ہیں، برے صفات بھی، ہم اس میں تمیز کریں۔ ہمارے یہاں کا دستور ہندوستان کا ایسا ہے کہ ایک اس نے غلطی کی، ختم گمراہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کی تعریف کریں کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یعنی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ، اب یہ جو بیان کیا اس میں نہیں آئیں گے، بہتر ہے تو سنیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ ثَمَنًا قَلِيلًا، درس شروع ہوا تھا کہ وہ خریدتے ہیں، واشتروا به ثمنا قلیلا، ہے نا، یہاں سے ہمارا درس شروع ہوا۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ثمن قلیل نہیں خریدتے، وہی اہل کتاب۔ تو اہل کتاب میں برے بھی اور نیک بھی اور تھے اس وقت، البتہ کم تھے، لیکن اللہ نے ان کی تعریف کی۔ تو سنیے، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اللہ پر تو ایمان کا پہلے سے تھا، لیکن تم پر جو اترا اس پر بھی، اور جو ان کی طرف اتارا گیا اس پر بھی۔ یہ ہے تعریف، یہ کلمات۔ خاشعین للہ، خشوع، ہم بتا چکے ہیں، تقوی اور چیز ہے، خشوع اور چیز ہے۔ بھائی تقوی ہے نہیں پرہیزگاری، بھائی انسان متقی ہے نماز کو جاتا ہے، اللہ کا خوف ہے اس لیے نماز ہو جاتا ہے۔ خاشعین دلی کیفیت کا نام ہے خشوع، دلی جذبات۔ بھائی آپ نماز کو گئے ٹھیک ہے، لیکن دلی جذبات دل میں جو ہے، یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک تو ہاتھ سے سجدہ اور ایک دل سے سجدہ، تو یہ خاشعین یعنی ان کے دلی جذبات، اس کو ہم گن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، اللہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو ان کی دلی جذبات دیکھو کیسا اثر کرتے ہیں، انہوں نے تھوڑا سا مول نہیں خریدا، دیکھیں۔ تو یہ اکثر میں بیان کرتا ہوں، خوف اور چیز ہے۔ بھائی انسان کو ڈر ہے کہ کل قبر میں کیا ہوگا تو نماز کو گیا، اچھی بات ہے، خوف کرو، خافونی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا۔ تقوی یعنی کیا؟ پرہیزگاری، یہ اور چیز ہے، خشیت اور چیز ہے جی۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم۔ اب دیکھیں اجر آیا، چونکہ انہوں نے جو یہ ایسے وقت میں جو انجام دیا، ان کا پورا اجر انہیں ملے گا۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے انہیں بھی دیں گے، تو یہاں ان کے اجر کی بات ہو رہی ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور حساب میں تو اللہ تعالیٰ کچھ دیر نہیں لگتی کہ وہاں آپ کو بڑا وقت لگے گا حساب کرنے کے لیے، نہیں۔ اب آخری آیت ہے، سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر یصبرو، صبر کرو،
ابواب میں تو جانا ہی پڑے گا. ابواب ابھی تو ہم 6 کو ہی چھیڑا ہے ہم نے. اب یہ مزید فی میں چلے گئے 6 کے بعد صابرو، تو بھی باپ کو جاننا ہی پڑے گا نا، دروازہ کھولنا پڑے گا. اب کیا کریں گے؟ صبر کرو؟ نہیں، صبر کرو ہوا یا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو. اب ہر وقت صبر کرو، نماز میں، روزہ رکھنے میں، زکوٰۃ دینے میں، جنگ میں، ہر وقت صبر کرو. مشکلات میں، بیماری میں صبر کرو. صابروں کا کیا مطلب؟ یہ مزید فی، سمجھے نا؟ تو صابروں میں اشتراک ضروری. دیکھو صبر فعل 6 بتلایا تھا نا ہم نے، وہ 6 جو بچپن میں پڑھاتے ہیں، تو ابھی 6 ہی رکھیں، 8 میں نہ جائیں. صبر، صبر کرو، اس میں الف لگا دیا، مزید فی. صابروں معنی تبدیل ہو گئے. کیا معنی ہوئے؟ آپس میں صبر کرو. کہاں صبر کرو؟ جنگ کے میدان میں جمے رہو. دیکھو کتنا فرق ہو گیا. صبر تو گھر میں بیٹھے ہوتا ہے، جنگ کے میدان میں آپ انہیں مار رہے ہیں تو صبر کرو، سامنے ہیں وہ بھی صبر کر رہے ہیں. جو مشرکین ہیں وہ بھی تو صبر کر رہے ہیں نا، تو تم ایسا صبر کرو کہ ان پر غالب آ جاؤ. تو اب اس کا ترجمہ ملے گا صبر کرو اور جمے رہو. ایسے یوں ہی بس جمے رہو. تو ہو سکتا ہے کوئی پہلے کرے گا جمے رہو، نہیں، ثلاثی مجرد سے ایک ہی اور مزید فی سے اشتراک. جیسے قتل یقتلو، ثلاثی مجرد، قتل کیا. قاتلو سامنے وہ بھی لشکر ہے، تو تم بھی قتل کرنے کی اسے کوشش کرو، وہ بھی تمہیں قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں اشتراک. تو یہ فرق ہے بھائی. قاتلو اور اقتلو فرق ہے نا، ہے. پڑھیں گے اقتلو، انہیں مارو، کاٹو. قاتلو جنگ. تو یہ بہت ضروری ہے، اور ہم کوشش کریں گے تاکہ کچھ نئے بھی ہیں، زیادہ بوجھ بھی نہ ہو. اور کیا ہے، ایک چیز جب 3 دفعے آتی ہے نا تو پھر وہ پختہ ہو جاتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں. قرآن شریف سمجھنا آسان ہے اور اتنا ڈیفیکلٹ بھی نہیں ہے، مگر کیا طریقے سے، چونکہ ہم لوگ عربی زبان نہیں جانتے نا، اس وجہ سے. ورنہ عربوں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہو، تو فٹافٹ پڑھتے جاتے ہیں، زیر زبر بھی لگاتے ہیں، ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی ہم بھی کہاں، دیکھو ہم اردو میں کئی جگہ پر ہم کیا زیر زبر نہیں لگاتے نا، پڑھتے ہیں، چراغ پڑھتے ہیں. تو اس طریقے سے تو، لیکن یہ تھوڑی نسبت رکھیں. اور ہمیشہ واتقوا اللہ، تاکہ تم کامیابی کو پہنچ جاؤ. تو ہم پھر دوبارہ یاد دہانی کر رہے ہیں کہ سورہ نساء خواتین کو بھی تاکید دیں، اور آپ لوگ بھی. اور جو لوگ 1 گھنٹہ نہیں سن سکتے تو ہفتے میں سن لیں، لیکن ضرور دوسرے درس سے پہلے فارغ ہو جائیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اچھا، صابر کے ساتھ رابطو ہے. رابطو جانتے ہیں، ربط، آپس میں متحد رہو، ملے جلے رہو. تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ہمارے حلقے کی ایک طالبہ جو ہے علیل ہیں، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت یابی عطا کرے، عافیہ واعف عنہا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. جی، واستجاب، جواب. لوگ نام رکھتے ہیں، مستجاب رکھتے ہیں. ہاں، مستجاب کے معنی دعا قبول ہوئی، یعنی مقبول، اس کے معنی مقبول، مستجاب ہے. ہاں، تو مقبول رکھ سکتے ہیں تو مستجاب بھی رکھ سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اور کہیے. یہاں پر جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی، تو جواب کے ٹائم پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ہاں. وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جی، اس کا پھر آگے ایڈ کرتے ہیں ہاں جنت المال ابرار بول کے. ہاں وہ کیا ہے؟ ہاں، اصل میں طواف کے درمیان وہاں سے وہ رکنے وہاں سے، تو اس میں ایڈ نہیں کرنا چاہے، چونکہ وہ اضافہ صحیح نہیں. وہ جو ہے وہی. اب دیکھیے مال ابرار یہاں ہے، وہ توفنا مال ابرار. اب آپ وہ ربنا آتنا کے ساتھ اسے ایڈ نہیں کرنا چاہیے، وہی دعا مانگنی چاہیے. جی کہیے. جی ہاں جی ایک سوال تھا جی کے حوالے سے. جی جی کہ کیا مرد اور عورت کو اللہ پاک نے برابر ہی بنایا ہے اس طرح، اور بہت سی چیزوں پتہ چلتا ہے برابر بنایا ہے، لیکن
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو جو ہے وہ ہمیشہ کمتر ہی تصور کیا جاتا ہے. جی. اور میں اس سلسلے میں فتویٰ لینا چاہوں گا کہ اگر شوہر بیوی کو اس کے ماں باپ کے بیمار ہونے پہ جانے سے روکے تو کیا روک سکتا ہے؟ بیوی کو رک جانا چاہیے یا وہ اس کا حق ہے؟ کیونکہ یہاں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو برابری ہے کہ نہیں دونوں کو. یعنی بیوی کو روک سکتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ جو بیمار ہیں ان سے ملنے عیادت کرنے نہ جاؤ، اور وہ اس کا حکم اسلام میں جائز ہے ایسا؟ جی. اور کیا؟ بس یہ اسی سے متعلق سوال تھا. جی جی. مجھے احساس ہوا کہ یہ دونوں برابر ہی ہیں، تو ہم فرق کیوں کرتے ہیں؟ جی اللہ فرق نہیں کرنا. جی جی ہم فرق کرتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں فرق کیسے کرتے ہیں. دیکھیے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آپ کہتے ہیں کہ میاں بیوی یعنی کیا مرد خاتون میں مناسبت ہے، ٹھیک ہے نا. پھر گواہی کے تعلق سے بھی وہاں پر فرق ہو جاتا ہے. پھر جیسے کہ آپ نے کہا کہ شوہر کہتا ہے کہ نہیں مت جاؤ، ہے نا. یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ایک اہم مسئلہ ہے. بہت ایک دفعہ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن کہ اس کو بار بار سمجھانا ہے. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کمزور ہے، کہتے ہیں نا، سنا ہوگا نا آپ نے. جی. حالانکہ کلام پاک میں ایسا نہیں ہے عورت کمزور ہے. کلام پاک میں کیا کہا گیا کہ دو گواہ ہوں تاکہ ایک بھولے تو دوسرے بتائے، ٹھیک ہے نا. اب کمزوری کا کیا مطلب سمجھ نہیں رہے لوگ. مرد خاتون برابر ہیں. اب میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی ایک بیٹی ہے اور آپ کا ایک بیٹا ہے نا. بیٹی 10 سال کی ہے، بیٹا 6 سال کا ہے. کتنے سال کا فرق ہوا؟ 4 سال کا فرق ہوا. اب بتاؤ کہ کمزور کون ہے اور قوی کون ہے؟ بیٹا کمزور ہے وزن میں، عمر میں، ہے نا. عقل میں کم ہوا کہ نہیں اپنی بہن سے، کیونکہ وہ بڑی ہے. ابھی سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، بڑی ہے عمر میں، وزن میں، سمجھ میں. مگر ایک روٹی لانے کے لیے آپ بجائے بیٹی کے بیٹے کو بھیجتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے نا؟ جہاں تک ہو سکے کوشش کرتے ہیں کہ بجائے بیٹے کے کس کو بھیجیں؟ بیٹے کو بھیجیں. جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا کمزور ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹی کمزور ہے، بیٹی کی حفاظت کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو خواتین کی حفاظت کی ضرورت ہے. لہذا فرق کچھ بھی نہیں مرد اور خاتون میں. یہ اس کو یاد رکھیں تو اگلی آیتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. اب رہا سوال کہ شوہر جو ہے نا بیوی سے کہتا ہے کہ نہ جا، تو اس کی اب یہ کہ کسی نے شکایت کیا کہ فلاں شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ مت جا. اب ہم اس پہ فتویٰ اس لیے نہیں دے سکتے کہ ان کے درمیان کچھ معاملہ ہے، اس بنیاد پر وہ کہہ رہا ہے، ورنہ خواہ نہیں کہے گا. وہ جو شوہر بیوی سے کہتا ہے نا، کچھ وہ خامیاں ہیں اس کے اندر، کچھ غلطیاں کر جاتی ہیں، تو اس بنیاد پر وہ کہہ رہا ہے. تو کہتے ہیں نا کہ بھائی میاں بیوی کے تعلقات پر آپ کبھی مت پوچھو کہ تم نے غصہ کیوں کیے اور تم نے اس کو کیوں روکا. تو یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. چلیے مزید کہیے یا کافی ہے؟ چونکہ اذان بھی جلدی ہونے والی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چلیے.